اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری طرف سے آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ میری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ 2-4 دن کوئی طبیعت کچھ ایسے ناساز تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا آپ کی خدمت میں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ سانڈھے کا تیل لوگ بناتے ہیں۔ سانڈھے کا تیل جوڑوں کے دردوں کے لیے ہوتا ہے، نامردوں کے مرد بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس بات کو سمجھو۔ آج میں اس سانڈھے کے تیل کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے وہ سونا بنتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کے نامرد کو مرد بناتا ہے۔ جب ہم نے، آپ اتنا سوچیں کہ جب ہم دیسی گھی کھا رہے ہیں، مریض بھی کھا رہا ہے، کھانسی والے کو بھی کھلاتے ہیں، زکام والے کو بھی کھلاتے ہیں، دردوں والے کو بھی کھلاتے ہیں، تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ جب اس میں بادام ڈال کر، دیسی گھی میں بادام کچھ چیزیں اور ڈرائی فروٹ وغیرہ مکس کر کے کھلاؤ گے تو طاقت آئے گی، مردانی قوت اس سے بڑھے گی، جسم کی جو کمزور جسم ہے اس کو موٹاپا کرے گی۔ بات ذرا ذہن سے سوچیں۔ ایک آپ کو حکیم شریعام سانڈھے کا تیل بنا کر دے رہا ہے، آپ لے رہے ہیں، وہ آپ کو 10 مرضیں بتا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو خالص مرض کی دوا بتاتا ہوں کہ سانڈھے کا تیل صحیح ہے، وہ ان چیزوں کے لیے صحیح کام آتے ہیں۔ میں کسی کی گلہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سانڈھے کا تیل وہاں سے لینا ہے، گھر آ کر آپ نے اس کو خود تیار کرنا ہے۔ تیار کرنے جو چیز میں بتا رہا ہوں اس میں ڈال کر تیار کریں، پھر اپنے نفس پر مالش کریں، پھر آپ زندگی میں آپ کو مردانی قوت کے لیے نہ کوئی دوائی، نہ کوئی طلا کوئی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے حد انتشار ہوگا اس میں کہ آپ کو یہ جو ڈھیلا پن یہ وہ بالکل سیٹ ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہی پہلے تو حکمت میں آتا ہے کہ جب سانڈھے کا تیل نکالتے ہیں تو اس کو جب اس کا پیٹ کا چاک کرتے ہیں تو اس سے جو چربی ہوتی ہے وہ نکال لیں، وہ نکال پر وہ گیس کے اوپر رکھتے ہیں کہ تیل بن جائے۔ لیکن حکمت میں ہے کہ اس کو آگ نہیں دو، اس کو دھوپ میں رکھیں، خود بخود تیل بن جائے۔ لیکن ٹھیک ہے، بہرحال وہ آپ کو بنا کے دے رہا ہے، 100 کی شیشی دے رہا ہے۔ آپ نے وہ چیزیں تقریباً آپ جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ ہے 8 تولے کا۔ آپ نے نفس لینا ہے 4 تولے، آپ نے اس سے 4 تولے لینے ہیں سانڈھے کا تیل۔ یہ نسخہ ان حضرات کے لیے ہے جو شہروں میں رہتے ہیں، جہاں پر نسخے بنانا کیسے ہیں، کون سارا دن آگ تپا کے بیٹھا رہے، وہ لوگ یہ نسخہ بنا سکتے ہیں آسانی۔ آپ نے 4 تولے سانڈھے کا تیل لیں، اسی پنساری سے لیں، باہر چوکی لگی ہوتی ہے، پنساری لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، حکیم لوگ، اس کو ایک شیشی میں ڈال کر گھر لے آئیں۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے ذرا نوٹ فرمائیں۔ اب آپ نے اس کو جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کرنا ہے تو خالی وہی لگاؤ گے جوڑوں کا درد پیدا ہوگا۔ لیکن ہم جوڑوں کے درد کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کو اس کے اندر ایسی طاقت ڈال کر اس کی طاقت کو 11 گنا زیادہ کر کے ہم مردانی قوت کے لیے اس کو بنا رہے ہیں کہ مردانی قوت ایسی تیز بن جائے کہ اگر مرد کہیں عورت کے پاس جائے تو ہار کر واپس نہ آئے، مایوس ہو کر واپس نہ آئے، اور عورت بھی سوچے جب یہ مرد ہم بستر کر رہا ہے تو اس کو سوچے کہ یار یہ
ایک سریے کا لوہے کا ایک قلعہ بنا کے کہاں سے لے آئے؟ جب عورت کو نفس انسان کی ہڈی کی طرح نہ لگے، یہ ہماری حکمت میں ہے، 100 سالہ پرانی حکمت میں نے پڑھا ہے کہ عورت مرد کے بس میں نہیں ہوتی۔ نفس ہڈی کی طرح عورت کو لگے گا، عورت آپ کی غلام بن جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے 4 تولے تیل لے لیا سانڈے کا، اب آپ چلے جائیں قبرستان میں۔ قبرستان سے آپ نے جو چونٹے ہوتے ہیں، آپ قبرستان میں جا کر وہاں پہ درخت ہوتے ہیں، درختوں کے اندر ایک چونٹے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پتلے چونٹے ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، ان میں کچھ لال بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی ٹانگ والے چونٹے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی خاص نشانی ہے۔ یہ میں آج آپ کو ایک دل کا راز بتا رہا ہوں۔ آج اس کو بناؤ، چند دن بعد اس کو استعمال کرو، انشاءاللہ العزیز رزلٹ ملے گا۔ آپ حیران ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ یار یہ جو سنیاسی یہ تیل بیچتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جب اس تیل میں کچھ کسی حکیم نے بتایا وہ ڈالا ہے تو اب سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے۔ وہ پتلے چونٹے تقریباً 100 عدد، ان کو مار لو یا ایسے پکڑ کر اس تیل میں ڈالتے جاؤ، مار کر ڈال کے گناہ سے مطلب بچ جائے، مسلمان ہیں۔ ان کا سر بھی سب اس میں ڈال دو، اس شیشے میں۔ اب اس کو ڈھکن دے کر بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں 20 دن، کیونکہ جو حکمت میں ہے وہ 15 دن ہے، لیکن میں آپ کو 20 دن اس لیے بتا رہا ہوں کہ چند دن کچھ بیچ میں ایسے آ جاتے ہیں کہ بادل کی وجہ سے دھوپ کے وہ اثرات کم پڑتے ہیں، اس لیے کہ 20 دن میں یہ تیار ہو جاتا ہے۔ 20 دن بعد آپ کا تلا، آپ کام کاج کرتے رہیں، آپ کا تلا کا تیار ہے۔ آپ نے اس کو دوسرے شیشے میں چھان کر اس کو محفوظ رکھ لیں۔ رات کے وقت روزانہ اس کو مالش کریں، ٹھیک ہے؟ اوپر وہ پٹی باندھ دیں، صبح کو کسی صابن، گھر میں کوئی بھی صابن ہو اس سے دھو لیں، گرم پانی کے ساتھ۔ ایک آپ نے مالش صحیح کرنی ہے، مساج کرنا ہے، ایک دوسرے نمبر پہ آپ نے پٹی باندھنی ہے، تیسرے نمبر پہ گرم پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ دھونا ہے، صابن کوئی بھی ہو۔ جب نیم گرم پانی کے ساتھ دھو گے تو اس کی جو رگیں ہیں، جو آپ نے مساج کیا، رگیں باہر نکلیں گی، خون چل رہا ہے۔ جب آپ گرم پانی کے ساتھ دھوئیں گے تو وہ خون کی صحیح رواں دواں رہے گا۔ اگر آپ نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو دھویا تو پھر وہیں پہ وہ جم جائے گا، آپ کی محنت ضائع۔ اسی لیے آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو دھونا ہے۔ صرف 8 دن آپ نے استعمال کرنا ہے اس تیل کو، زیادہ نہیں کرنا، اس کو رکھ چھوڑو۔ انشاءاللہ آپ کا نفس اتنا انتشار ہوگا کہ آپ شلوار پھڑنے لگ جائے گا، عورت کے پاس جاؤ گے، سریے کی طرح اس کو چبھے گا، ہڈی کی طرح اس کو چبھے گا۔ تو میں یہ صدقہ جاریہ میں آپ کو یہ نسخہ سچے دل سے بتاتا ہوں۔ دوستو، ہر انسان کے پاس کتنے واٹس ایپ گروپ ہیں، تو ہماری اس ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس پہ ضرور سینڈ کر دیا کرو کہ کسی بھائی کو فائدہ ہوگا تو ہمارے حق میں دعا کرے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا، تب تک اللہ حافظ۔